آپ دیکھ رہے ہیں جی ان فوکس اور میں ہوں فیصل خان۔ اچھا جی، آج جلدی ذرا کچھ چیزوں کو بیان کر دیں کہ چیف جسٹس صاحب نے فوج مانگ لی ہے انتخابات کے لیے اور اس سے ایک اور بات بھی ثابت ہو گئی کہ نیوٹرلز کے ہاتھ سے کھیل نکلتا چلا جا رہا ہے۔ جب کسی بھی قوم کسی بھی ملت میں جب ادارے فیل ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو اسی میں سے پھر کوئی نہ کوئی ادارہ نکل کے آگے آ کے چارج سنبھال لیتا ہے، وہ چارج اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں، تو کھیل ان کے ہاتھ سے نکل رہا ہے۔ اچھا، فیٹف پہ آ جائیں۔ فیٹس کے معاملات کھٹائی میں پڑ گئے ہیں، آئی ایم ایف کے معاملات کھٹائی میں اصل میں اس لیے پڑے ہیں، یہ جو کہتے ہیں نا مہنگائی کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں، ٹیکس لگانے کے لیے کہہ رہے ہیں، تو اصل وجہ نزا، یعنی جو چیز بون آف کنٹینشن بن گئی ہے نا، جھگڑے کی وجہ بنی ہے، وہ نیب کے قوانین ہیں کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم نیب کے قوانین کو زیادہ سخت کریں۔ ہم نے ان کو ڈھیلا کر دیا ہے، تو نیب کے جو قوانین انہوں نے ابھی قومی اسمبلی میں بنائے تھے وہی ان کے دوبارہ پھر اصل میں ان کے گلے پڑ گئے ہیں۔ دوسری طرف میں بتاؤں آپ کو کہ پوری دنیا موجودہ جو یہ سرکس ہے، لکی رائن سرکس، ان سے ڈیل کرنے میں ہچکچا رہی ہے۔ وہ جو اوپر بیٹھے ہوئے لوگ ہوتے ہیں انہوں نے پوری دنیا کا چکر لگانا شروع کر دیا صرف حکومتوں کو یہ بتانے کے لیے کہ ہم اس حکومت کے ساتھ ہیں۔ ساری دنیا، آئی ایم ایف ہو گیا، پوری دنیا ان سے بات نہیں کر رہی، کچھ نے اپنا داخلہ بند کیا ہوا، آپ کے سب سے بہترین دوست نے وہ آپ کے وزیر اعظم کو آنے نہیں دے رہا، اور آپ ساری دنیا میں گھوم کے گارنٹیاں دیتے پھر رہے ہو کہ ہم ان کے ساتھ ہیں اور یہ لیجٹمیٹ حکومت ہے۔ اللہ آپ کو پوچھے۔ پھر بلاول، واہ کمال ہے بھائی، زرداری کی بھی پوری زندگی میں اس نے جتنے گناہ کیے ہیں نا اس کی سزا کے طور پہ اس کو بلاول ملا ہے۔ قومی اسمبلی میں کھڑا ہو کے کہہ رہا تھا میں خود جاؤں گی، میں خود دیکھوں گی، جہاں پہ کوئی اگر دھاندلی ہوئی ہے تو میں یوں کروں گا تو وہ کروں گا، کبھی کروں گا تو کبھی کروں گی تو یوں کروں گی۔ اور اللہ کے بندے، اللہ تجھے ہدایت دے، کئی ویڈیو وائرل ہوئی ہوئی ہیں کہ جی بھٹو کے نعرے لگ رہے ہیں اور ساتھ ٹھپے لگائے جا رہے ہیں، جا ان کا گریبان پکڑ۔ پھر ایک اور ویڈیو وائرل ہوئی جس میں آر او کو ایک وڈیرا سامنے ایک درخت نیچے کھڑا کر کے تھپڑ مارا ہے، جا ان کو پکڑ۔ تو قومی اسمبلی میں کھڑا ہو کے تقریر کرنا شروع کرتا ہے میں یوں کروں گی تو میں منہ کروں گی تو میں ایسے کروں گی۔ قوم کو بیوقوف سمجھتے ہو؟ مریم جب یہ گئی تھی، جب پی ٹی آئی کے دور میں جب گلگت بلتستان میں الیکشن ہوئے تھے تو وہاں جا کے اس نے لوٹوں کا ذکر کیا تھا کہ لوٹوں کی جگہ جو ہوتی ہے باتھ روم میں ہوتی ہے، تو ایسا ہے تو ویسا ہے۔ آج محترمہ وہ جس لوٹے کی چلا رہی ہیں، یہ مہم چلانے کے لیے جہاں نے چھوٹی سی تقریری کی ہے اور چھوٹے سی جلسی کی ہے، تیسری جلسی انہوں نے جہاں فرمائی ہے، وہاں پہ انہوں نے لوٹوں کی تعریف ہی بدل دی ہے۔ تو آپ ایسی بات کرتی کیوں جو کل کو آپ کو ضلالت بن کے آپ کے گلے میں پڑ جائے؟ تو یہ دنیا صرف صاف ستھرے لوگوں کی، اور آنے والا وقت بالکل ہی صاف ستھرے لوگوں کا ہے۔ خان نے ڈوچے والا کو ایک انٹرویو کا میں ذکر کرتا ہوں، خان نے اس کی کیسے درگت بنائی ہے، کیسے پھینٹی ماری ہے اس کی۔ انٹرویو کے دوران اس نے فائنلی کہہ دیا ہے، انہوں نے کہا جی ہمارا مستقبل روس کے ساتھ ہے، گیس، تیل، گندم، ہم نے مستقبل میں روس سے لینی ہے۔ تو یہاں ایک اور قسم کا خطرات بھی پیدا ہو گئے ہیں کہ جو ہمارے جو اوپر والے لوگ ہیں جن کا مقصد ذکر کرتے ہیں کہ اصل کمان ان کے ہاتھ میں ہوتی ہے، تو وہاں پہ مجھے خطرہ ہے کہ آنے والے دنوں میں کوئی ڈرفٹ بن جائے گی۔ 75 سالہ تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا، لیکن یہ انتہائی خطرناک صورتحال پیدا ہو رہی ہے۔ اور یہ کیوں پیدا ہو رہی ہے کہ ہمارے جو مقتدر حلقے ہیں ان کے بیچ میں ڈرفٹ اور لڑائی کی وجہ ایک بننے جا رہی ہے۔ وہ کیا ہے؟ ایک بینک ہے جے پی مورگن، بڑا دنیا کا مشہور ترین بینک ہے یہ، اس کی ایک رپورٹ ہے۔ بلومبرگ جو لوگ جانتے ہیں کہ دنیا کی اتھینٹیکیٹڈ ترین رپورٹس بلومبرگ والا شائع کرتا ہے، اس نے کہا ہے جی کہ اگر روس دنیا کو اپنی تیل کی سپلائی بند کر دے تو تیل کی قیمت $380 فی بیرل ہو جائے گی، اور دنوں میں نہیں چند گھنٹوں میں۔ تقریباً 70% جو ملک ہے نا وہ چند گھنٹوں کے اندر وہ بن جائیں گے، سری لنکا بن جائیں گے۔ روس اتنی شدید طاقت بن کے ابھر رہا ہے، اتنی طاقتور ملک بن کے ابھر رہا ہے۔ پھر آپ کو پتہ ہے کہ پورے یورپ کو اور اس طرف کے علاقے جتنے ہیں ان کو گندم کی سپلائی یوکرین کرتا تھا یا روس کرتا تھا، اور روس نے ان کو کہہ دیا کہ جس کو گندم چاہیے وہ مجھے روبیل جو اس کی لوکل کرنسی ہے مجھے اس میں پیسے دو اور گندم لو، ورنہ بائے بیٹ آٹا میں گندم نہیں دوں گا۔ یعنی یہاں پہ تباہی اور بربادی کا ایک نیا سامان پیدا ہونا شروع ہو گیا ہے۔ اب یہ ہوا کیوں؟ جب سرد جنگ تھی نا، ایک طرف کمیونسٹ تھا روس تھا اور ایک طرف آپ کا رشیا تھا، تو سرد جنگ اپنے انتہا پہ جب پہنچی ہوئی تھی تو اس وقت بھی یورپ تیل جو ہے وہ روس سے لیتا تھا، پائپ لائنیں یہاں سے جاتی تھیں، یہاں سے پائپ لائنیں، یعنی اس دور میں بھی
یورپ نے اپنا لین دین بزنس ان سے بند نہیں کیا۔ میں اکثر یہ بات کہہ چکوں کہ جب یہ آ کے مفتہ اسماعیل کہتا ہے نا، جس کا مفتہ لگا ہوا ہے کہ ہمارے پابندیاں لگ جائیں گی، تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ وہ پابندیاں کیسے لگیں گی۔ آپ اگر نیت ہی آپ کی خراب ہو، اگر آپ کے ڈی این اے میں آپ کے کور ہی آپ کا گندا اور غلیظ ہو، تو پھر آپ کی زبان سے غلاظت ہی نکلے گی، اچھی بات کبھی کوئی نہیں نکلے گی۔ تو یہ اس دور میں بھی یورپ اپنا جو گندم ہے اور جو اپنا تیل ہے، جب کولڈ وار چل رہی تھی، اور اگر آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ کتنا شدید مشکل دور تھا وہ اس دنیا کا۔ تو اس وقت بھی ان کا لین دین اور تھا، بزنس ہو رہا تھا۔ اچھا، اب روس نے کیا کیا ہے؟ اچھا، دنیا اس طرف جا رہی ہے اور ہم انجینئر بنے ہوئے ہیں، 75 سال سے انجینئر بنے ہوئے ہیں کہ اس کو لے آؤ، اس کو بٹھا لو، اس کو اٹھا دو، اس کو گرا دو، اس کو یہاں کر دو، اس کو ادھر کر دو، اس کو ادھر کر دو۔ یعنی ہم بیٹھے ہوئے ہیں نا، یہاں پہ بیٹھے ہوئے گلی ڈنڈا کھیل رہے ہیں، آرام سے ٹمک ٹوئیاں مار رہے ہیں اور بندر کی طرح ڈگڈگی نچا رہے ہیں۔ ہماری حالت دیکھیں ذرا، کتنی شرمناک بات ہے یہ، اور اپنے آپ کو مفکر اور مفصل اور پتہ نہیں کیا کچھ کہتے رہتے ہیں، کیا کچھ کہتے رہتے ہیں۔ پائپ لائن کا رخ جو ہے نا، روس نے یورپ سے ہٹا کے پھر اس نے ایک اور بھی پائپ لائن بچھائی ہے کہ جو چین کی طرف آتی ہے، منگولیا والی سائڈ سے آتی ہے۔ روس کا سارا تیل نکلتا سائبیریا سے، دنیا کا دوسرا کنارہ جہاں سے اس کی سرحد ملتی ہے امریکہ کے ساتھ جا کے ملتی ہے، الاسکا کے ساتھ۔ یعنی کہ روس نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اس کا مستقبل ایشیا کے ساتھ ہے۔ میں نے اس دن بھی آپ کو بتایا تھا کہ چین اور انڈیا کو صرف ملا لو نا تو 3 ارب آبادی ان کی بن جاتی ہے، جو آنے والے وقت میں 4 ارب تک ہو جائے گی، بہت بڑی منڈی ہے۔ روس نے یہ فیصلہ کر لیا کہ میرا مستقبل جو ہے وہ اس کے ساتھ ہے۔ ایران نے فیصلہ کر لیا میرا مستقبل جو ہے اس کے ساتھ ہے۔ بلومبرگ سے بات کرتے ہوئے خان نے کہہ دیا ہمارا مستقبل روس کے ساتھ ہے۔ اچھا، خان اب پہلے تو پی ٹی آئی کا چیئرمین تھا نا، اب یہ سابقہ وزیر اعظم ہے۔ جب یہ کوئی بات کرتا ہے تو اس کو بڑے غور سے سنا کریں کہ کہیں نہ کہیں حلقوں میں تھوڑی سی ڈرفٹ اور تھوڑی سی پارٹی بننا شروع ہو گئی ہے کہ ہم نے کون سے حلقے کی طرف جانا ہے، کس طرف نکلنا ہے، اور ہمارا مستقبل صرف اور صرف چین اور روس کے ساتھ نظر آ رہا ہے۔ بس جو لوگ مجھے جانتے ہیں، میں نے ان کو آج سے تقریباً 13 سال پہلے میں نے کہا تھا جی کہ آخرکار انڈیا کو بھی امریکہ کو چھوڑ کے اس بلاک میں آنا پڑے گا، جس بلاک میں ایران ہوگا، افغانستان ہوگا، رشیا ہوگا، چین ہوگا اور پاکستان ہوگا، ورنہ انڈیا کی سروائیول ممکن نہیں رہے گی۔ تو آج 13 سال کے بعد، اور جو لوگ میرے وہ جاننے والے دیکھ رہے ہیں، تو آج میں ان سے پوچھوں گا، ہاں بھائی آپ بتاؤ ایسا ہوا کہ نہیں ہوا؟ جب میں آپ کو کہتا تھا کہ آخر میں عمران خان کو 2 فرعونوں سے لڑائی لڑنی ہوگی اور ان فرعونوں سے جیت گیا، تو پھر بلے بھائی بلے ہے، تو بتاؤ ایسا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا آج 17 سال کے بعد؟ وہیں جب آپ کھڑے ہو نا وہیں پہ آ کے۔ چین، روس، ایشیا، چین، روس اور ایشیا، جس میں تھائی لینڈ وغیرہ، یہ ویتنام وغیرہ، یہ والے ملک، یہ میانمار میں ایک میٹنگ ہو رہی ہے پانی کے مسئلے پہ، پھر کبھی اس پہ بات کریں گے۔ اچھا، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ خان نے کھل کے بات کرنی شروع کر دی ہے، یعنی اب آنے والے وقتوں میں خان کھل کے بات کرے گا۔ اور میں نے اپنے پچھلے ولاگ میں آپ کو کہا تھا کہ ڈرو اس وقت سے کہ جب خان اپنے سامنے 1.5 لاکھ بندہ بٹھا کے آپ لوگوں کے نام لینا شروع کر دے گا، اور پھر آپ کو بھاگنے کی جگہ نہیں ملے گی۔ اور آپ میں سے جس کا یہ خیال ہے نا کہ عمران خان جو اگلے جنرل الیکشن ہے وہ بڑے ہومیوپیتھک طریقے سے لڑے گا، تو آج اس کی بات سن لو کہ ابھی بھی وقت ہے، عوام کو غصہ آ گیا تو، اور ایک اگلا الیکشن اس نے کوئی ہومیوپیتھک ہو کے نہیں لڑنا ہے۔ رانا ثناء اللہ جیسے بندے، ککڑی جیسے بندے، ککڑیاں ذبح ہو گئیں، بیویاں مر گئیں، غرق ہو گئیں، جوتے پالش کرنے والوں کے ساون کا مہینہ ہے نا، تو سڑک کے کنارے بیچارے بیٹھے ہوتے ہیں، ان کے کاروبار تباہ ہو گئے، اجڑ گئے۔ وہ جو سندھ میں بیٹھا ہوا ہے اپنے آپ کو بہت بڑی توپ چیز سمجھتا تھا، بڑا جوڑ توڑ کا کھلاڑی سمجھتا تھا، وہ بھی اجڑ گئے، تباہ ہو گئے، کیونکہ نون لیگ نے اس کا راستہ کراس کرنا شروع کر دیا ہے۔ اور تھوڑے دنوں میں بھی آپ کو پتہ چلے گا کہ کیا ہونے جا رہا ہے۔ پاکستان کے گھٹیا ترین جو ادارے ہیں نا، اس میں سے ایک ادارہ ہے میڈیا۔ میڈیا کو آپ دیکھ لیں، اتنی سی جلسی کاری تھی مریم، وہ 1.5 لاکھ 2 لاکھ بندہ لے کے اسلام آباد بیٹھا ہوا تھا، تو انہوں نے کٹ آف کر کے اس کو دکھایا، کوئی مائک نہیں، بلکہ اب تو وہاں پہ ایسے بندر، ایسے ذلیل قسم کے لوگ بیٹھے ہوئے کہتے تھے جی یہ جو جلسے ہیں یہ اتنے نہیں ہیں جتنے خان نے پہلے نکالے تھے۔ تو پاکستان کا جو گھٹیا ترین لوگ ہیں اس میں میڈیا بھی شامل ہے۔ اگر آپ نے کوئی خبر لینی ہوتی ہے تو سوشل میڈیا سے لیا کریں،
یہ ٹی وی کے آگے بیٹھنا چند ایک دو چینلز کو چھوڑ کے ان کے آگے بیٹھنا ویسٹیج آف ٹائم ہے. صرف یہ حرام کی روٹیاں لینا، لفافے لینا اور حرام کے کھانے کھانا، صرف بس یہی کچھ کر سکتے ہیں بس. پھر توشہ خانہ کے ایک آپ کو سلسلہ چلا تھا. ابو ذر سلیمان میں نے آپ کو بتایا تھا تقریباً 2 مہینے پہلے کہ ایک وکیل ہے، اس نے کیس کیا ہوا ہے. انفارمیشن کمیشن آف پاکستان نے فیصلہ دے دیا ہے کہ 1947 سے لے کے 2022 تک جس صدر نے، وزیر اعظم نے، جس وزیر خارجہ نے، سب نے جتنے تحفے لیے ہیں، کتنے پیسے ادا کیے، کتنے % پیسے ادا کیے اور کیسے وہ اس کو لے کے گھر گیا ہے، وہ ساری کی ساری تفصیل جمع کرائی جائے. تو توشہ خانہ کا وہ جو میڈم بلاول کہتی تھی توچہ خانہ، تو سارے ان کے جوڑوں میں بیٹھ گئے اور ان کی تباہی کے کام شروع ہو گئے. تو یہ بھی جوتا ان کے سر کے اوپر آگے بڑھ گیا. اچھا، یہ سب سے آخر میں ڈوچے والا ایک چینل ہے جرمنی کا، بڑا مشہور چینل ہے، دنیا میں دیکھا جاتا ہے، وہ انگلش چینل ہے DW. وہاں پہ مین آف اسٹیل نہ اس کا آدمی ہے، خان گھبراتا نہیں ہے. رچرڈ واکر نے اس کا انٹرویو لیا. تو جب وہ انٹرویو اس کا لینے کے لیے آئے نا، تو نارملی یہ ہوتا ہے کہ آسان سوال ہوتے ہیں، پھر سخت ہوتے ہیں، پھر سخت ہوتے ہیں، پھر سخت ہوتے چلے جاتے ہیں. تو رچرڈ واکر نے شروع میں پہلا سوال اس سے کیا کہ کیا آپ یوکرین کی جنگ کو کنڈیم کرنے کے لیے تیار ہیں؟ تو عمران نے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا جی میں جنگوں کے خلاف ہوں، میں ہمیشہ جنگوں کے خلاف رہا ہوں کہ جب جنگ شروع کر دیتے ہیں تو اور بہت سے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. اگر مجھ سے مشورہ لیا جاتا تو میں کبھی بھی یہ جنگ شروع کرنے کا نہ کہتا. جوتا نمبر 1. انہوں نے کہا امریکہ کو آپ بڑا کنڈیم کرتے ہیں، امریکہ کے خلاف آپ بڑی باتیں کرتے ہیں، تو اس سے کیا دشمنی؟ نے کہا جی مجھے امریکہ سے کوئی دشمنی نہیں ہے، بس میں یہ کہتا ہوں کہ برابری کی سطح پہ تعلقات ہونے چاہیے. اور میں تو اپنی قوم کو دیکھتا ہوں، جب میں ایز اے پاکستانی بات کرتا ہوں تو میں ایک شخص ہوتا ہوں، جب میں لیڈر ہوتا ہوں تو میں پوری قوم کا باپ ہوتا ہوں. تو مجھے اپنے لوگوں کی کام دیکھنے، مجھے امریکہ یا کسی اور ملک کو نہیں دیکھنا. پھر اس نے گھوم کے کہہ دیا عمران نے، کہتا ہے وہ تو چھوڑے یوکرین کو، تو ٹھیک ہے آپ کی بات، کشمیر پہ بات کیوں نہیں کرتے آپ، فلسطین پہ بات کیوں نہیں کرتے آپ؟ تو جو رچرڈ واکر ہے وہ کہتا ہے نہیں یہ گڑبڑا گیا. آپ نیٹ پہ جا کے وہ انٹرویو دیکھ لیجئے گا، گڑبڑا گیا وہ شخص. حالانکہ بڑا مشہور صحافی ہے، وہ بڑا اچھا اس کا نام ہے دنیا میں. کہتا ہے یہ ہمارا آج کا موضوع نہیں ہے. تو کہتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے ڈبل سٹینڈرڈز ہیں. یورپ میں جو ظلم ہوتا ہے وہ ظلم ہے، یورپ کے علاوہ اگر کوئی ظلم ہوتا ہے تو وہ کیا آپ کے خیال میں وہ ظلم نہیں ہے؟ مسلمانوں کے اوپر جو ظلم ہوتا ہے وہ ظلم نہیں ہے؟ پھر کیا کہا اس نے؟ ملٹری کو آپ پہ اعتماد نہیں رہا کیا؟ انہوں نے کہا میں اس پہ زیادہ بات نہیں کروں گا. صدر نے کہا ہے چیف جسٹس کو کہ اس کے اوپر کمیشن بنائے، تو پھر کمیشن دیکھتے ہیں کیا رپورٹ دیتا ہے. بڑے آرام سے نکل گیا. آخر میں جو اس نے جوتا مارا سب کے منہ پہ، اور خاص طور پہ پاکستان میں ان لوگوں کے منہ پہ کہ جو کہتے ہیں ہم نے اس کو انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا اور ابھی خود اپنی چال بھول گئے ہیں، سب اتنا بڑا جوتا مارا اس نے ان کے منہ پہ. اسے پوچھا گیا کہ باجوہ سے آپ باجوہ سے ڈرتے ہیں جس لیے بات نہیں کرتے؟ باجوہ کا اس نے ذکر کیا پہلے، پھر اس نے کہا فوج سے ڈر رہے ہیں. تو عمران خان تپ گیا نا، تو اس نے رچرڈ واکر کا پھینٹا لگا دیا. وہ کہتا ہے کہ دنیا کے جس خطے میں رہتا ہوں نا، وہاں پہ ایک مضبوط فوج کا ہونا ہر حالت میں لازمی ہے، اور میں یہاں بیٹھ کے اپنی فوج، اپنے اداروں کے خلاف کوئی بات نہیں کروں گا. میں نے ہمیشہ ان کی سپورٹ کی ہے اور ہمیشہ ان کی سپورٹ کرتا رہوں گا. ایک طاقتور فوج ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے، بہت ضروری ہے. اور اس کا جو آخری فقرہ تھا، آخری فقرے کے بعد میں تو یہی کہوں گا کہ سننے والوں، انجینئر بننے والوں، اپنے آپ کو افلاطون سمجھنے والوں اور فیصلہ کرنے والوں کہ کرسی پہ کون بیٹھے گا اور کون جائے گا، اور 22 کروڑ عوام کو بالکل ایک دم نظر انداز کرنے والوں، شرم آنی چاہیے آپ کو. ڈوب مرو. لیکن اگر آپ لوگوں میں شرم ہوتی تو آپ یہ حرکت ہی نہ کرتے. اپنا اور اپنے آگے پیچھے کے لوگوں کا خیال رکھیے گا کہ یہ صدقہ جاریہ ہے. انٹل وی میٹ اگین. اللہ حافظ.